جی کہ کورونا کی موجودہ وبا میں ہمیں جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے یا گھر میں اکیلے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالخصوص بڑی عمر کے جو لوگ ہیں ان کے لیے حکم کیا ہے؟ ذرا آپ کی رہنمائی چاہیے جی۔ جی، اس حوالے سے افراد کی کیفیات مختلف ہے تو حکم بھی مختلف ہوگا۔ جس شخص پر علامات ایسے ظاہر ہوئے ہو جو کورونا سے ملتے جلتے علامات ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جماعت میں نہ جائے اور وہ انفرادی گھر میں ہی نماز پڑھے، کیونکہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جس شخص کو انسانوں یا فرشتوں کو اس سے تکلیف پہنچنے کا قوی اندیشہ ہو تو وہ جماعت میں شامل نہ ہو، جس کی متعدد جزیات حدیث میں آئی ہے۔ تو جس شخص پہ علامات ہے تو وہ تو جماعت میں شریک نہ ہو۔ نہ صرف یہ کہ جماعت میں شریک ہونے سے اس کو گناہ نہیں ہوگا بلکہ شریک نہ ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ باقی جس شخص پہ ایسی کوئی علامات نہیں ہے، بظاہر وہ صحت مند ہے، تو اس حوالے سے جو ڈاکٹروں کی مستند ڈاکٹروں کی بات ہے اس کرونا وائرس کے حوالے سے، تو اس میں 2-3 باتیں بڑی اہم ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ وائرس بہت زیادہ جلدی پھیلنے والا ہے، اور شریعت کی نصوص پر اگر ہم نظر ڈالیں تو اس کی کوئی نفی شریعت میں نہیں ہے کہ سبب کے درجے میں ایک بیماری پھیلنے والی ہو بنسبت کسی دوسری بیماری کے۔ جی، تو اس میں پھیلنے کا جو اثر ہے اور جو صلاحیت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ایک آدمی بظاہر صحت مند ہوگا اور حقیقت میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صحت مند اس معنی میں ہو کہ اس پہ اس بیماری کے اثرات ظاہر نہ ہوں، لیکن وہ کیریئر ہوگا اس وائرس کا اور وہ دوسرے کمزور بندے کی طرف اس کو منتقل کر کے اس کے ہلاکت کا اور اس کو سخت نقصان پہنچنے کا باعث بنے گا۔ جی، تو یہ بھی ایک حقیقت ہے، اور پچھلی وبا میں جو زیادہ پھیلاؤ کا باعث بنے تھے تو ایسے ہی افراد بنے تھے جو بذات خود تو صحت مند تھے لیکن دوسروں کے لیے وہ ذریعہ بنے صحیح۔ آزمائش کا۔ تو یہ بھی ایک بات ہے اس حوالے سے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کا ظاہری آنکھوں سے اور مشاہدے سے پتہ بھی نہیں چل سکتا۔ تو ان تمام باتوں کو ملایا جائے پھر یہ بھی ہے کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں بالکل۔ اور موت تک بھی مفضی ہو سکتے ہیں، خصوصاً بڑی عمر کے لوگوں کے لیے۔ تو ان سب باتوں کو ملایا جائے تو ایسی صورت میں شریعت کا ایک ضابطہ بظاہر لاگو یہاں ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال میں جہاں حقیقت کا فیصلہ بہت مشکل ہو اور چیز کے قرائن اور شواہد کافی مل رہے ہوں لیکن کسی خاص پوائنٹ کو جو ہے نا وہ متعین نہیں کیا جا سکتا، تو وہاں پھر سبب کو حقیقت کے قائم مقام مانا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے کورونا کے اس موسم میں جو ایک وبائی موسم ہے اور پوری دنیا میں ہے اور بعض ملکوں میں اس کے نتائج برداشت سے بھی باہر ہو رہے ہیں، جی بالکل۔ تو اس میں اگر اس محض اجتماع کو ہی خوف مرض کا قائم مقام قرار دیا جائے تو اس میں کوئی بعد نہیں ہے فقہی حوالے سے، اور جب اس کو خوف مرض کے حکم میں لایا جائے گا تو پھر اس میں اس بات کی رخصت مل جائے گی کہ اگر کوئی آدمی حفاظتی تدابیر نہیں کر پاتا یا وہ تو کرتا ہے لیکن باقی لوگ نہیں کرتے تو وہ جماعت سے اگر غائب رہے تو اس کو جماعت چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہاں، ہے۔ جن مساجد میں احتیاطی تدابیر کا اہتمام ہوتا ہے، فاصلے کا اور ماسک کا، تو وہاں پھر جماعت میں شریک ہونا چاہیے، وہاں پھر خدشات کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔